آج کے سبق میں ہمیں پڑھنا ہے شبہ فعل۔ اور شبہ فعل دراصل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کو کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے مشتق ہوتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک پرانا سبق دکھا رہا ہوں ابھی، اور وہاں سے میں نے اسٹارٹ لینا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسم کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اسم کی اس حساب سے 3 اقسام ہوتی ہیں، اس کے مشتق ہونے یا نہ ہونے سے۔ جیسے کہ مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنتا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور سر مشتق وہ اسم ہے جو فعل سے نکالا گیا ہو۔ جیسے ضربہ فعل ہے تو ضربہ سے نکالا ضاربن، ٹھیک ہے۔ اب یہ بربدن فاعل، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس میں فاعل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جامد کے اندر دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، جیسے رجلن ہے۔ یہاں تک تو ایک بات آپ کو پتہ چلی۔ ہم بات کریں گے مشتقات کی، تو ابھی ہمارا تعلق مصدر سے نہیں ہے، جامد سے نہیں ہے، مشتق سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور مشتق میں ہم پہلے مشتق کی کچھ اقسام آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہیں، اور اگر نہیں پتہ تو آپ پتہ چل جائیں گی۔ لہٰذا اب جو اسماء مشتقہ ہیں، یعنی جو فعل سے نکلتے ہیں، فعل سے نکلتے ہیں، مشتق ہوتے ہیں، ان میں سے 6 میں نے آپ کے سامنے اس وقت دکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ اسم فاعل اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو فاعلون کے وزن پر آتا ہے، اور یہ فعالہ سے نکلا ہے، فعالہ۔ فاعلون کا مطلب کام کرنے والا یا کرنے والا۔ اسی طرح اسم مفعول ہے، ثلاثی مجرد سے اگر ہو تو مفعولون کے وزن پر ہوتا ہے۔ اسم تفضیل افعلو کے وزن پر ہوتا ہے۔ صفت مشبہ فعیلون کے وزن پہ ہوتا ہے۔ اسم اعلیٰ یہ 2 اوزان سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، مفعول مفعالون، اور اس میں ظرف جو ہے وہ مفعول مفعیلون کے وزن پہ آتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی پڑھائی تھی، اور یہ جو ہے وہ اسماء مشتقہ کی پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے، وہاں پر ڈیٹیل کے اندر وہاں پہ بتایا ہے، اس کی ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں۔ جیسے نصرہ سے ناصرون بنایا تھا، مفعولون کے وزن پہ منصورون بنایا تھا۔ اللہ اکبرو کی مثال دی تھی، افعلو تھا، وہ اس میں تبدیل ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے۔ یہ والی ویڈیو ایک الگ سبق ہے ہمارا۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے نا، اصل میں کیونکہ ہم تو ابھی نحو پڑھ رہے ہیں، نحو کے اندر ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل، اور فاعلون کا وزن یہ یہاں پر جو لکھا ہے، دراصل یہ تو ثلاثی مجرد سے لکھا ہے، ثلاثی مزید فی سے بھی تو اس کے اوزان ہوتے ہوں گے نا۔ اور پھر یہ اسم فاعل جو ہے دراصل یہ نحوی ترکیب میں کس طرح سے آتا ہے، اور کس کس طرح سے اس کے ترجمے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے اس کی ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ سارا ہمارا اگلا جو ہے وہ ٹاپک ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اس میں فائل کی کچھ پہلے اوزان آپ کو سمجھا دیں۔ اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے باب کا نام لکھا ہے، باب فتح یفتح۔ تو باب فتح یفتح سے میں نے 6 سیغے لکھے ہیں، 14 سیغے نہیں لکھے ہیں، میں نے 6 سیغے لکھے ہیں، اور یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دوسری بات، میں نے دوسرے کالم کے اندر لکھا ہے اس میں فائل کے اوزان، تو میں نے باب فتح یفتح کے لیے لکھا ہے فاعلن۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ صیغہ واحد مذکر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے صیغہ واحد مذکر غائب یا حاضر نہیں لکھا ہے۔ تو غائب اور حاضر جو ہوتے ہیں وہ صیغے وہ فعل کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم فعل سے نکلنے والے نکلے ہوئے ایک اس میں فاعل کی بات کر رہے ہیں جو کہ مشتق ہے۔ تو اس میں غائب اور حاضر نہیں ہوتا، ہاں البتہ واحد اور تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور مذکر و مؤنث ہوتا ہے۔ اس حساب سے 6 صیغے اس کے بنتے ہیں، اور ان کے اپنے اوزان ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے وہاں پر بھی پڑھا تھا جب میں آپ کو جمع پڑھا رہا تھا، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم پڑھا رہا تھا، تو آپ اگر وہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ تو بہت آسان لگے گا۔ فاعلون ہے، یہ ہے صیغہ واحد مذکر۔ اسی طرح اگر اس کو ہم نے تثنیہ بنانا ہو تو اسی طرح فاعلانی فاعلینی بنے گا، اس کا جمع بنانی ہو تو فاعلون فاعلینا بنے گا۔ مؤنث اگر بنانی ہو اس سے فاعلن سے تو بنے گی فاعلتن، یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ اور اگر اسی مؤنث کا تثنیہ بنانا ہو تو فاعلتانی فاعلتینی، جمع بنانی ہو تو فاعلاتن فاعلاتین، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ہم قرآن پاک
سے کچھ سیگے لیں گے، اس کی نحوی ترکیب کریں گے، اور وہ اس میں فاعل کے اوزان پہ ہوں گے مختلف. تو آپ کو سیگا پہچاننے میں آسانی ہونی چاہیے، اس لیے سیگے آپ کو دکھا دیے میں نے. اب میں نے یہاں پہ لکھا فاتحہ، یعنی مجھے یہ جو اوزان ہے ان پر یہ والے حروف اصلیہ ڈالنے ہیں. فاتحہ تو میں نے کیا کیا، فاعل سے بنایا فاتحن، فاعلانی سے بنایا فاتحانی، فاعلینی سے بنایا فاتحینی. یہ بہت آسان بات ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. فاعلون سے فاتحون، فاعلین سے فاتحین، فاعلتن سے فاتحتن، فاتحتانی، فاتحتینی، فاتحاتن، فاتحاتن. یہ ایک گردان ہو گئی ہے یہاں تک. تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. جب آپ کو یہ یاد ہو جائے گی تو پھر آپ نے اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے، وہ اگلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی سیگے لکھے ہوئے یہاں پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان سب میں ایک نہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مستتر ہوتی ہے. یہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے. تو وہ ضمائر کیا ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ میں نے نیچے لکھا ہے، دیکھیں ہیڈنگ میں نے دے دی کہ اس میں فائل میں مستتر ضمائر. اب یہ وہی اوپر والے اس میں فائل لکھے ہوئے فاتحہ، فاتحن، فاتحانی، یہ میں نے لکھے ہیں. اس کے میں آپ کو بتا دوں فاتحن کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے ہوا ضمیر، اور فاتحانی کے اندر ہما ضمیر ہوتی ہے. فاتحانی اور فاتحینی دونوں میں ہما ضمیر ہوتی ہے، وہ مستتر ہوتی ہے. فاتحونا کے اندر ہم ضمیر ہوتی ہے. اور فاتحتن یہ صیغہ واحد مؤنث کا ہے، اس میں ہیا ضمیر ہوتی ہے. اور فاتحتانی کے اندر ہما ضمیر ہوتی ہے. اور پھر جب صیغہ جمع مؤنث کی بات ہوگی فاتحاتن، فاتحاتین، تو اس کے اندر ہنہ ضمیر ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ آپ کو بتا دیا میں نے. یہ سمپل سی باتیں یہ آپ کو یاد کرنی ہے. اب یہ جو اوزان میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اگر آپ کو یاد ہوئے تو آپ کو کہاں پہ یہ بینیفٹ دیں گے وہ آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اگر یہ ثلاثی مجرد کے تھے، یہ اوزان فاعلون، فاعلانی، فاعلین، یہ ثلاثی مجرد کے تھے، تو ثلاثی مجرد کے تو 6 ابواب ہوتے ہیں. تو کیا ان 6 ابواب میں اوزان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. یہاں پر دیکھیں، یہ باب ضربہ سے ہے، اور اس کے نیچے والے باکس میں باب نصرہ سے ہے. اوزان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی جو پہلے ابھی گزرے تھے فاعلون، فاعلانی، فاعلینی، یہاں پر بھی اسی طریقے سے فاعلون، فاعلانی، فاعلینی، فاعلون، فاعلینا، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلتینی، اور فاعلاتن، فاعلاتین، یہ وہی چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد سے اگر آئیں گے تو چاہے وہ کسی بھی باب سے ہوں، فتح سے ہوں، ضرب سے ہوں، نصرہ سے ہوں، حسیبہ سے ہوں، کرومہ سے، اور اس سے وزن جو ہے ان کا سیم رہے گا. ہاں، اور ضمائر بھی پھر اسی طرح ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ اس لیے بتا دیا کہ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ فاعلونا کے اندر آپ ترکیب کر رہے ہوں، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے اندر کون سی ضمیر ہے مستتر جو کہ اس کا فاعل ہے، تو آپ واو کو نہ کہہ دیں کہیں. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے اس میں اور اس میں، یہ ذہن میں رکھ لیں بس. تو یا ہم ضمیر ہے فاعلونا میں، ہم ضمیر. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا باب ضرب یضرب، آپ نے کاف، زال اور با سے اس کو بنانا ہے. اب میں اگر آپ کو بنا کے دکھاؤں تو یہ میں اس کو اس طرح سے بناؤں گا. اگر کوئی بتانا چاہے تو بے شک بتا سکتا ہے. جی سر بتا سکتے بتائیں. ہیں. کاذبان، کاذبین. 2 بنتے ہیں سیگے. جی سر کاذبین. ٹھیک ہے. یہ بن گیا کاذبون، کاذبانی، کاذبینی. اس کے بعد کاذبون، کاذبین. اور کاذبونا اور کاذبینا میں دونوں میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں. جی سر میں ایک بتاتا ہوں. جی سر ایک سر میں بتاؤں. نصب میں اور ایک جر میں. ٹھیک ہے، آپ بھی بتائیں جو نہیں آپ.
ہاں جی جی آپ بتائیں بتائیں. کاذبون جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، واو حالت رفع میں ہوتی ہے، اور کاذبین جو ہے یہ حالت نصب اور جر میں ہے، یا ہاں ما قبل. جی 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 سر ٹھیک ہے. وہی انہوں نے بھی یہی بتایا. انہوں نے یوں کہہ دیا تھا کہ ایک اس میں ایک اس میں. آپ نے صراحتاً کلیئر بتا دیا کہ جو کاذبونہ ہے وہ حالت رفع میں ہے اور یہ کاذبینہ ہے. اور اگر مؤنث ہو کاذبتن، اور اگر اسی مؤنث کا تثنیہ بنانا ہو کاذبتان، کاذبتین. اور اسی کا اگر ہمیں سی کا جمع مؤنث بنانا ہو کاذباتن، کاذباتن. کاذبات مرفوع ہے. جی کاذباتن. چلیں اب کوئی بتائیں کہ کاذبن میں کون سی ضمیر مستتر ہے؟ ہوا. ترتیب سے بتا دیں. پہلے ہوا ہے، پھر ہما، ہم، پھر کیا، پھر ہما، ہونا. ٹھیک ہے یہاں تک ایک بات ہو گئی. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے تو کاذبن کا ترجمہ ہوگا، جو آپ کو کرنا ہوگا وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. کاف دال اور با سے آپ اس کو ڈکشنری سے نکالیں گے. ویسے آپ کو پتہ ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں یہ تھوڑا سا ایک ہوم ورک سا دے رہا ہوں کہ یہ آپ کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو ترجمہ نکال کے رکھیں. اچھا نصرہ سے اگر میں بناتا ہوں تو ناصرون بنے گا، اور ناصرون کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے وہ آپ کریں گے. تو ناصرانی ناصرینی. اب یہاں تک جو بات ہے نا یہ ساری بات جو چل رہی ہے ثلاثی مجرد کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے پورے باب دکھا دیتا ہوں. جیسے سمع یسمع ہے، اگر سمع یسمع میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ عین لام میم ہے تو ظاہر سی بات ہے عالمہ یا عالم بنتا ہے وہ. تو فاعل ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ عالم. ایک بات. اسی طریقے سے حسیبہ یاسیبو سے اگر دیکھیں تو فاعل ان کے وزن کیا بنے گا؟ حاسب. ایک بات. اسی طرح سے یہ اس میں فاعل باب کرما یکرمو سے اگر قاف را اور با سے بناتے ہیں تو بنے گا قاربن. یہاں تک ایک بات سمجھیے. تو ثلاثی مجرد کے ابواب تھے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب. ثلاثی مزید فی کے ابواب میں وزن کچھ اور ہوتا ہے دراصل. جیسے آپ نے باب افعال سے دیکھا ہے کہ میں نے صیغہ واحد مذکر کے لیے مفعل لکھا ہے. تو اگر میں مفعلون کے وزن پہ را سین اور لام کو ڈالتا ہوں تو بنے گا مرسلن. مرسلن، مرسلانی، مرسلینی، مرسلونا، مرسلینا، مرسلاتن، مرسلتانی، مرسلتینی، مرسلاتن اور تن. اوکے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا؟ ترجمہ اس کا یہ لکھنا ہے آپ نے ہے. اچھا اس کے بعد نیچے دیکھیں، نیچے باب تفعیل ہے. باب تفعیل کے اندر بھی وزن مختلف ہیں. جیسے عین لام میم ڈالتے ہیں باب تفعیل کے اوپر تو بنتا ہے علامہ یعلم تعلیما فہو معلم. تو وہ جو فہو معلم ہوتا تھا نا وہی تو ہے یہ مفعل. اس سے بنا معلم، معلم، معلمانی، معلمینی، معلمون. اس طرح سمجھ آئی بات؟ آگے چلیں. اب آ رہا ہے باب مفاعلہ. باب مفاعلہ قاف اور با اور لام ڈالتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے قابلہ یقابل مقابلتن فہو مقابل.
وہ جو فہوا مقابلون تھا وہ یہ ہے مفاعلون، تو یہاں پہ آئے گا مقابلون مقابلانی مقابلون، اس طریقے سے۔ پھر نیچے باب دیکھیں آپ، لکھا ہوا آ رہا ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل کے اندر میں نے آپ سے کہا ہے کہ صاد دال اور قاف ڈالیں، تو تصدق یتصدق تصدقن فهو متصدقن، وہ جو متصدقن ہے نا، متصدقن اس میں فاعل ہے، وہاں پر متصدقن متفعل کے وزن پر ہے، تو یہاں پہ آئے گا متصدقن متصدقانی متصدقین متصدقون متصدقین متصدقتن اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور باب دیکھیں، باب تفاعل دیکھیں۔ باب تفاعل کے اندر تقابلہ یتقابلو تقابلاً فہو متقابلون ہوتا تھا نا، تو نون زا اور عین اگر ڈالتے ہیں اس کا وزن آ رہا ہے متفاعلن متفاعلن۔ اب جہاں جہاں پہ فا عین لام ہے نا، بس وہاں چینج کریں، میم کو نہ چینج کریں اور تا کو بھی نہ چینج کریں، ہاں فا کو چینج کرتے ہیں، فا کی جگہ پہ نون لگا دیں تو بن جائے گا متنا، اس کے بعد زا کے نیچے زیر لگا دیں متنازی، اور لام کے پاس لام کی جگہ پر اس کے بدلے میں عین لگا دیں تو بن جائے گا متنازعن۔ یہ آپ نے اپنی زبان پہ بھی چڑھانا ہے اور اس کو آپ نے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں باب افتعال ہے، اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب و اجتنب یجتنب اجتنابا فذاک مجتنب، تو وہ جو تھا نا فہوا مجتنب، اگر اس کی جگہ شین را اور کاف اگر ہم ڈالتے ہیں تو بنے گا اشترکا یشترک اشتراکن فہوا مشترکن، وہ جو مشترکن بنے گا وہ بنے گا مفتعلن کے وزن پہ، تو وہ وزن میں نے یہاں پر لکھا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے مشترکن۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آپ نے اس طرح سے اس کو پورا فل کرنا ہے اور اس کا پھر ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں اور ابواب کی طرف۔ باب انفعال ہے، یہ جو باب انفعال ہے، جیسے کہ ان کسرا ینکسر انکسارن فہو منکسر تھا، وہ جو فہوا منکسر تھا وہ ہے منفعل، اس پہ آپ نے فا صاد اور لام ڈالنا ہے، کیا بنے گا منفعلون کے وزن پہ اگر فا صاد اور لام، کوئی بتائے؟ منفصل منفصل منفصلن، تو اب منفصلن کا جب تسنیہ بنائیں گے تو بنے گا منفصلانی، ہم نے وہ پڑھی نا ضمیر منفصل ہوتی ہے، تو اب پتہ چلا وہ جو منفصل ہوتی ہے وہ دراصل باب انفعال سے ہوتا ہے وہ، اور اس کے حروف اصلیہ فا صاد اور لام ہوتے ہیں، تو وہ منفصل ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ کام دیا ہے کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی 2 چھٹیاں ہیں، اس 2 چھٹیوں میں آپ نے کرنا ہے، بس یہ آخری دفعہ لمبا کام دے رہا ہوں، اس کے بعد نہیں دوں گا، پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ لمبے کام سے، لیکن یہ کرنے والے کام ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے باب استفعال۔ استفعال آپ نے پڑھا ہے باب، جس نے نہیں پڑھا تو آپ باب استفعال کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، 10 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، علم الصرف والا جو ہماری پلے لسٹ ہے اس میں سے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، باب استفعال کی ویڈیو آپ دیکھ لیے گا، وہاں پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا استعمل یستعمل استعمالا فهو مستعمل، وہاں پر وہ جو مستعمل تھا وہ مستفعل کے وزن پہ تھا، اور سین لام میم جو ہے وہ اگر ہم اس میں کرنا چاہیں، بلکہ کرنا ہے، ہم نے لکھ دیا سین لام میم آپ کو کرنے کے لیے دے دیا ہے، تو اب سین لام میم یہ بن جائے گا، میں یہاں پہ لکھ کے چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ مستسلم ہاں، اب یہ جو فا ہے نا، فا اس کی جگہ پہ آپ نے کرنا سین، سین، اور سین پہ دینا ہے آپ نے جزم، اور عین کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لام لگانا ہے، لام کے نیچے زیر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میم لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا مستسلمن، اور من کے لیے آپ اس کو تنوین دے دیں، یہ بن جائے گا مستسلمن، مستسلمن مستسلمانی، اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہوگا۔ اچھا، تو آج کی کلاس میں ہم نے دراصل اس میں فائل کے مختلف اوزان پڑھے ہیں، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، اس میں فائل کا کرنے کا ترجمہ بھی بتایا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب اکیلے اکیلے اس میں فائل ہیں، یہ سارے، یہ اکیلے اکیلے ہیں سارے، یہ سنگل ورڈز ہیں سارے، یہ ذہن میں رکھنا ہے،
اگر مستسلم کا ترجمہ کرنا ہوگا تو پھر آپ وہ ڈکشنری میں سے دیکھ کر اور یہاں پر لکھیں گے، اور ساتھ میں نے آپ کو اس کے اندر کون سے ضمائر جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں وہ ضمائر بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو آج کا ہمارا بس یہی سبق تھا، اور ہمیں آپ کو اس میں فائل کی جو ہے وہ پریکٹس کروانی ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس آنے والی ہیں قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اس میں فائل آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں فائل جو ہیں ان کی ہم نے نحوی ترکیب کرنی ہے، اور ان کے ترجمہ کرنے کے مختلف بہت سارے بلکہ طریقے سیکھنے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کی اویئرنیس جو ہے وہ، آپ کی دوستی جو ہے اس میں فائل سے ہو جانی چاہیے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے آن لائن اسٹوڈنٹس کی طرف، تھوڑے سوال جواب کر لیں۔